اچھا یہ جو ایولیوشن نیگیٹو ہوئی اس میں کس کس کا فالٹ ہے؟ اس میں سب کا ہی فالٹ ہے، سیدھی سی بات ہے. کچھ ماؤں کا بھی فالٹ ہے، کچھ دادی نانیوں کا بھی فالٹ ہے، جو کہ پہلے 24 گھنٹے میں بچے کو ہر طرح سے فیڈر دینے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہے کہ جی آپ کم از کم بھوکا ہے بچہ، پورے دن سے ماں کا دودھ نہیں اترا، ماں تھکی ہوئی ہے. کچھ فارما انڈسٹری کا بھی ہاتھ ہے، کچھ ساری ظاہر میڈیا کا بھی رول ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا. دودھ کی کمپوزیشن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، کسی وقت وہ پتلا ہوتا ہے، کسی وقت گاڑھا ہوتا ہے، شروع میں اور طرح کا نکلتا ہے. You're talking about mother feed. Very interesting کیونکہ انفینٹ فارمولا ایک ہی انگریڈینٹ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، ایک ہی جیسا ہے نا. بچے کے لیے سب سے پہلے اسٹوری یہ شروع ہوتی ہے کہ جی دودھ نہیں آ رہا. ایک 24 گھنٹے میں 1 چمچ پورے دن کے لیے کافی ہے بچے کے لیے. کسی بھی ماں کا پہلے دن ڈھیرم ڈھیر دودھ نہیں اترتا. بچہ نپل کو ماں کے سک کرتا ہے تو اوپر سے ہائپوتھیلیمس سے ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو دودھ کی ڈکٹس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور بچے کو دودھ آتا ہے. اگر آپ فزیکلی ٹھیک نہیں تو آپ ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی فزیکل فٹنس، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو انشور کریں، اور اس کے لیے ہم دنیا کی بہترین ریسرچ کو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ریسرچ آپ کو ریفلیکٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے پاکستان کے نامور ڈاکٹرز. السلام علیکم خواتین و حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود. خواتین و حضرات، ہم نے لاسٹ ٹائم جو پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی انفینٹ فارمولا ورسز بریسٹ ملک، اور ہم نے ایک پیڈیاٹریشین سے بات کی، بہت ڈیٹیل سے بات کی. تو پتہ اس سے کنکلوژن ہمیں یہ نکلا کہ فیمیلز بہت زیادہ پریفر کرتی ہیں انفینٹ فارمولا کو. اب فور اینی ریزن، وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کئی اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. فیمیلز جو سب سے زیادہ لینڈ کرتی ہیں وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس کرتی ہیں، ڈیورنگ پریگنینسی، بیفور پریگنینسی، آفٹر پریگنینسی. اسی لیے آج ہم بریسٹ ملک ورسز انفینٹ فارمولا کے اوپر یہاں بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم. شی از پروفیسر آف گائنی اینڈ آپس ایٹ سروسز ہاسپٹل لاہور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا میرے لیے بڑا ہولسٹک ٹاپک ہے، اس لیے کہ ماں کی ایفیلیشن بچے کے ساتھ اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ کنسیو کرتی ہے، اور یہ بچے کا بھی حق ہے اور ماں کی بھی ڈیوٹی ہے بچے کو اپنا دودھ پلانا. لیکن پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فارما انڈسٹری، لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈسکشن کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے انٹرسٹنگلی وہ انفینٹ فارمولا ہے. اٹ مینس کہ شفٹ ہو رہی ہیں خواتین، بلکہ ہو چکی ہیں کئی خواتین، ان سے جو اپنا دودھ پلانا تھا اس سے شفٹ ہو گئی ہیں انفینٹ فارمولا پہ. آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بات کی ہے. یہ نہ صرف ایک ماں اور ایک بچے کا معاملہ ہے، بلکہ اگر آپ اس کو ایز نیشن کے طور پہ دیکھیں تو پاکستان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 18% مائیں صرف بچے کو ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کرتی ہیں پہلے 6 مہینوں میں. جب یہ اسٹیٹسٹکس میں نے دیکھے تو میں خود بڑی حیران ہوئی. میرا تو خیال تھا کہ ہمارے یہاں سب دودھ پلاتے ہیں اور دودھ پلانا ایک نارمل سی بات ہے. ایکچولی دودھ پلانا از ناٹ اے نیچرل ایکٹ، اٹس اے لرنڈ ایکٹ. اس کی بہت سارے سٹیپس ہیں، بہت سارے اس کے مراحل ہیں جس کو جو بھی ماں، اور یہ پہلے 7 دنوں کے اندر اندر ہو جاتا ہے. بلکہ اب تو آپ کے پروگرام میں گولڈن آور کی بات کروں گی، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کی بات کروں گی، وہ چیزیں جو بریسٹ ملک کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. نپل کنفیوژن کی بات کروں گی. آج کل بہت ساری یہ چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہو گئی ہیں جو کہ کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی، اس کے پیچھے کافی سارے متس ہیں. کچھ گائیڈنس کی کمی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ آپ اگر دودھ نہیں پلائیں گے تو بچے جو ہے نا، کچھ فگر کی خرابی کا، کچھ وقت کی کمی کا، تو بہت سارے مسائل ہیں جس پہ ہم. اچھا ایک کویسچن ایڈ کر لیجئے گا. دیکھیے آپ نے بات کی کہ میتھس کافی ہیں. اچھا ایسے نہیں تھا کہ 25 سال پہلے 30 سال پہلے یہی سچویشن تھی، یہ ایوالو ہوئی ہے نیگیٹیولی. تو آپ کے خیال سے اس میں میڈیا کا کتنا رول ہے؟ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہاں سے آئی؟ کیونکہ یہ تو آپ بھی مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ اس سے تو فگر بہتر ہوتی ہے، خراب تو نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا پروسیس رکھا ہے. تو یہ کیسے ایوالو ہوئی، یہ ضرور ایڈ کریں آپ اپنی ڈسکشن میں. جی بالکل. اس کے لیے جیسے بیسیکلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کے اس سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے جو ہے نا ماں کا کنونس ہونا بہت ضروری ہے کہ دودھ پلانا بہت امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے. ماں کا دودھ ماں کے بچے کے لیے ظاہر ہے, انسان کے بچے کے لیے انسان کا دودھ, گائے کے بچے کے لیے گائے کا دودھ, اس کی نیوٹرینٹس, اس کی چیزیں, اس کے اندر جو فارمولیشن ہے وہ اکارڈنگلی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو قوت مدافعت یعنی امیونٹی کے لیے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں نا, وہ کسی اور چیز میں آ ہی نہیں سکتی. مطلب آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ جی اس میں اتنے کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے, اتنے پروٹین ہونے چاہیے, لیکن جو اس کے اندر نیچرل امیونٹی ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ تو آپ کہیں سے نہیں نا ڈال سکتے, امیونوگلوبولن بنا کے اندر نہیں ڈال سکتے, وہ اللہ نے ہی ڈالے ہوئے. اور دیکھیے کہ دودھ کی کمپوزیشن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے, کسی وقت وہ پتلا ہوتا ہے, کسی وقت گاڑھا ہوتا ہے, شروع میں اور طرح کا نکلتا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ مدر فیڈ, مدر فیڈ ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ انفینٹ فارمولا ایک ہی انگریڈینٹ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, ایک ہی جیسا ہے نا, بالکل صحیح ہے. لیکن آپ مدر فیڈ کو دیکھیں, پہلے گاڑھا ہوتا ہے, پھر پتلا ہوتا ہے, رات کے بعد اور طرح کا ہوتا ہے, دن کے وقت اور طرح کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے واٹر کی کانٹینٹ اس کے اندر چینج ہو جاتا ہے, پھر کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو بیبیز نیڈ. ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلے اسٹوری یہ شروع ہوتی ہے کہ جی دودھ نہیں آ رہا. اب دیکھیے پہلے 24 سے 48 گھنٹے کے لیے نا, ایک 24 گھنٹے میں 1 چمچ پورے دن کے لیے کافی ہے بچے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کتنا دودھ اتارنا ہے. کسی بھی ماں کا پہلے دن ڈھیرم ڈھیر دودھ نہیں اترتا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کنفیوز نہیں ہے, کنفیوز ہم ہیں. بے شک. بات ساری یہ کہ شروع سے ایسے ہی تھا. بے شک. اب ماں کا ایک اللہ تعالیٰ نے جو پیدا ہوا بچہ, ایک ماں کے آپ نے جیسے کہا کہ اٹیچمنٹ ہوئی بچے سے. پھر یہ ہے کہ جب بچہ نپل کو ماں کے سک کرتا ہے تو اوپر سے ہائپوتھیلمس سے ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو دودھ کی ڈکس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور بچے کو دودھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ماں کے نپل کے ساتھ تو آپ نے لگایا ہی نہیں کیونکہ دودھ اتر نہیں رہا. بالکل صحیح ہے. آپ نے اس کو ڈائریکٹ بچے کے نپل دوسری کے ساتھ لگا دیا. ماں کا نپل ڈفرینٹ ہے, بوٹل کا نپل ڈفرینٹ ہے. بچہ پہلے ہی گھنٹے میں جس وقت اس کو ماں کے نپل کے ساتھ ٹچ کرانا چاہیے, اس کو رجسٹر ہو کے اس نے کس نپل کو سک کرنا ہے, وہ ہم نہیں کرتے. بالکل صحیح. پہلے گھنٹے میں تو وہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے, ماں ریسٹ کرنے کی طرف چلی جاتی ہے, دادی نانی. تو ہم بیسیکلی قانون فطرت کو شروع میں ہی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ گولڈن آور کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے گھنٹے میں بچے کو سب سے پہلے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے گھنٹے میں ماں کے نپل سے لگائیں تاکہ اس کو رجسٹر ہو کہ اس نپل سے میں نے دودھ پیا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ ایفرٹ ہم سب کو کرنی چاہیے ایز ڈاکٹرز. ہم بھی کئی دفعہ یہ محنت نہیں کرتے. ایز پیڈیٹریشین سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے گھنٹے میں بچے کے ماں کے نپل کے ساتھ لگانا ہے اور بچہ سکلنگ شروع کرے تاکہ ماں کا دودھ اترنا شروع ہو. اور پہلے 24 گھنٹے میں بہت تھوڑا دودھ اترتا ہے جتنا بچے کو چاہیے. ماں کے پیٹ سے ہی وہ بہت کچھ لے کر آیا ہوتا ہے. 24 گھنٹے کے بعد کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے اور آپ یقین کیجیے 3rd-4th ڈے پہ بہت زیادہ ملک فلو شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ہم ویٹ ہی نہیں کرتے. تیسرے چوتھے دن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پہلے دن ہی انف ہے, اگر نہیں آ رہا دودھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شفٹ کر دیں ہم انفینٹ فارمولا پہ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پہ سوال میں آپ سے کروں گا. آپ اپنے وارڈ کو لے لیجئے, لیبر روم, پوسٹ لیبر روم, پوسٹ پارٹم جو آپ کی وہاں پہ نرسری ہوتی ہے اور وہاں پہ جو خواتین ہوتی ہیں لیجئے, وہاں پہ تو فیڈر شروع ہو جاتے ہیں. آپ کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارے یہ ہم پوری طرح سے ایفرٹ کرتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہی ہم نے تو اپنے وارڈ میں نا, یہ اب آپ کو اپنا ہی بتا رہی ہوں میں کہ ہم نے اپنے وارڈ میں یہ شروع کر دیا ہوا ہے. کینگرو مدر کیئر ہم کر رہے ہیں. کینگرو مدر کیئر از اے کانسیپٹ جس کے اندر یہ ہے کہ بچہ جیسے کینگرو کا بچہ ماں کی پوٹلی میں ہوتا ہے نا, اور ہر وقت رہتا ہے, وہیں سے دودھ پیتا ہے, وہیں بڑا ہوتا ہے, پوٹلی سے باہر نہیں جاتا وہ پہلے مہینوں کے اندر. تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں کی چھاتی کے ساتھ بچہ لگ کے رہے, ماں لیٹی رہے آرام سے, بچہ اس کے ساتھ ریپ ہو کے سارا وقت لیٹا رہے, وہیں لیٹا لیٹا دودھ پی لے, وہیں اس کا پیمپر کوئی بھی آ کے چینج کر دے. ماں نے واش روم جانا ہے اس وقت صرف بچے کو ہلائے, پھر آ کے لیٹے اور اپنے ساتھ لگا لے. یعنی جو اپوزٹ کہہ رہی ہیں, جو کہ آج کل مائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پیدا کیا اور اس کے بعد وہ اتنی ٹائرڈ ہوتی ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے شاید ان کا انٹریکشن ہی بہت کم ہوتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت میکسیمائز کرنا چاہیے. میکسیمائز کرنا چاہیے. تو ہم اپنے وارڈ میں تو یہ کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے تو ڈبے کے دودھ سے جان چھڑا لی ہے. ہم نے یہ کینگرو مدر کیئر اپنا لی ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ سروسز بیسیکلی فرسٹ انسٹیٹیوٹ تھا جس نے یہ سارا کام شروع کیا. اس کے بعد ہم لوگ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہر بچے کو ماں کے ساتھ ریپ کر دیتے ہیں اور ماں کے اوپر پہ وہ پیٹ پہ لیٹا رہتا ہے, آرام سے وہیں لیٹا لیٹا سو جاتا ہے, ماں بھی سو جاتی ہے, ماں کے ساتھ دودھ بھی پی لیتا ہے وہیں پہ, اور نپل کی اسے کسی فیڈر کی کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں. ایکسیلنٹ. اچھا, یہ جو ایوولوشن نیگیٹو ہوئی اس میں کس کس کا فالٹ ہے؟ اس میں سب کا ہی فالٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. کچھ ماؤں کا بھی فالٹ ہے, کچھ دادی نانیوں کا بھی فالٹ ہے جو کہ پہلے 24 گھنٹے میں بچے کو ہر طرح سے فیڈر دینے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہے کہ جی آپ کم از کم بھوکا ہے بچہ, پورے دن سے ماں کا دودھ نہیں اترا, ماں تھکی ہوئی ہے,
کچھ فارما انڈسٹری کا بھی ہاتھ ہے, کچھ ساری ظاہر میڈیا کا بھی رول ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا, مطلب ہر لیول پہ فالٹ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اب ون بائی ون چلتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ پیشنٹ کا فالٹ دیکھتی ہیں, مجھے یہ بتائیے کتنی جینون ریزنز ہیں جن کی بیسس پہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی ہے گائنیکالوجسٹ؟ واو, اچھا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ 17 to 18% کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو صرف پلاتے ہیں, تو وہ جو 80-82% ہیں وہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں وہ پلا سکتے ہیں. جی اوکے, تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کا کیا اس میں رول ہے؟ اچھا, ڈاکٹرز کا گائنیکالوجسٹ کا بہت موٹیویٹنگ رول ہے. پیڈیاٹریشین اور گائنیکالوجسٹ ایکچولی بوتھ ہیو اے میجر رول ٹو پلے, اسپیشلی جب مدر اپنے مسئلے سے آئی ہے. جیسے پہلا انہوں نے مجھے کہنا ہے کہ جی دودھ نہیں پلا, اب دودھ اتر نہیں رہا, تو میں ان کو سمجھاؤں گی کہ دودھ نہیں اترتا, پہلے 24 گھنٹے میں نہیں بھی اترے گا, کوئی بات نہیں, آپ جتنا اترتا ہے بس بچے کو بار بار چھاتی سے لگاتے رہیں تاکہ دودھ جتنا سکلنگ کرے گا اتنا زیادہ دودھ اترے گا, اور جتنا اتر رہا ہے پہلے 24 گھنٹے میں کافی ہے, کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ماں آتی ہے کہ جی دودھ میرا جو ہے نا وہ بچے کے لیے کافی نہیں ہے, تو میں پھر اگلا ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بچے کے لیے دودھ پینے, ہم اس کو ایک ڈبے کا فیڈر لگا دوں تو ہم کہتے ہیں آپ خود 4 گلاس دودھ پئیں, آپ زیادہ دودھ پئیں, زیادہ پانی پئیں تاکہ دودھ اترے زیادہ. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات کہ جی مائیں پانی پلانا بند کر دیتی ہیں اور گھی کھلانا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے یہاں بڑا یہ رواج ہے انرجی طاقت, تو بریسٹ ملک ایکچولی 87% واٹر ہے. واٹر ہے, آپ اپنی باڈی سے واٹر کا کنٹینٹ گھٹائیں گے تو بریسٹ ملک بالکل صحیح ہے, اور فیٹ تو واٹر کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا نا, تو اس کا مطلب ہے واٹر نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ساری ایک ایک کر کے باتیں ان کو بار بار سمجھائی جاتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو دودھ اترتا ہے لیکن بچہ اس وقت تک دوسرے ملک کا شکار ہو چکا ہے تو وہ سک ہی نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے, ٹھیک بالکل صحیح ہے. پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ایک دن کے لیے جنگ کرنی پڑے گی اب بچے سے, بچے کو بھوکا رکھیں تاکہ وہ آپ کے نپل سے, اگر پہلے نپل کا کنفیوژن کا بچہ شکار ہو چکا ہے تو پھر وہ آپ کا نپل نہیں لے گا, کبھی نہیں لے گا, پھر وہ ایزی ہو جائے گا اس کے لیے. پھر وہ کہتی ہیں جی سارا دن ہم یہ رو رہا ہے, نیلا ہو رہا ہے, گھر والے چیخ رہے ہیں کہ چھوڑو گولی مارو, ڈبے کے دودھ پہ ہی رہنے تو کیا حرج ہے, تو بچے کو بھوکا نہ رکھو. تو اس میں نا یہ ساری فیملی کو ان پٹ دینی چاہیے. ایک دن اگر بچہ رو کے 6 گھنٹے بھوکا رہے گا, 8 گھنٹے رہے گا, 10 گھنٹے رہے گا, ہم سب کو پیٹ کی بھوک ایسی ہے کہ اچھا, یہ جو ڈی شیپ ہونے والا میتھ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس میں دوسری بات یہ کہ ایز اے بریسٹ اس کی تو اب ساری اتنی بڑی وہ آ گئی ہے کہ بریسٹ کینسر کی پریونشن ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا اگر دودھ پلائیں گے, پھر موٹیویشن زیادہ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 180 کے اینگل پہ ہیں, جو اصل میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خواتین کو, بچوں کو دودھ پلانا چاہیے, ہم اس کا اپوزٹ کرتے ہیں تو کوئی ریزن نہیں. اچھا, کچھ لوگوں نے کویسچن کیا, وہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو پری ٹرم بیبیز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان کی مدر میں تو نہیں ہوتا بریسٹ ملک, تو ان کا کیا کیا جائے, آپ کیا کہتی ہیں؟ اس پہ یہ کہ جو بالکل پری ٹرم بچے ہیں نا ان کا انفنٹ فارمولا ہے, مطلب ان کے لیے ضروری ہے. پری ٹرم بچوں کے لیے کچھ ایسا فارمولا ہے جس کے اندر سبسٹیچیوٹ ہے, لیکن کیونکہ ان بچے تھک جاتے ہیں نا, بہت اچھا سکل نہیں کر سکتے, اس لیے ماں کے فیڈ سے اچھا ان کے پاس وہ نہیں جاتا. ان کے لیے کچھ کو فارمولا دینا پڑتا ہے, اور کچھ میں یہ کہ مدر فیڈ پری ٹرم بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اللہ میں نے آپ کو بتایا نا, جس حساب سے اتارنا ہے وہ اتار دینا ہے. دودھ اترتا ہے تو مس کنسیپشن ہے نا کہ اس وقت شاید مدر فیڈ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے میں شاید اتنی انرجی نہ ہو, لیکن وہ ٹرائی آؤٹ کرتا رہے گا تو مدر فیڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ اس سے محنت نہیں کرتے. ہم نے کئی ملکوں کے متعلق جب یہ ساری بریسٹ فیڈنگ پہ بات کی, دیکھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے فیڈنگ کپس لے کے رکھے ہوئے, چھوٹے سے بچے کو لے کے وہ دودھ جو ہے نا نپل نہیں لگاتے دوسرا, تاکہ وہ ماں کے نپل پہ الٹیمیٹلی شفٹ ہو. بالکل صحیح. اس کو چھوٹے سے بچے کو بیٹھ کے نرسیں فیڈنگ کپ سے پلاتی رہتی ہیں. وہ جتنی دیر میں ماں کا دودھ پراپر اترنا شروع ہوتا ہے, ماں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے, بچہ تھوڑا سا سکلنگ کی طرف آتا ہے, ماں کے نپل. ایکسیلنٹ. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ دیکھیے فارما انڈسٹری کا رول. فارما انڈسٹری میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو مالیکیولز کی سیلز ہیں نا وہ ہیں انفینٹ فارمولا کی. تو انفینٹ فارمولا کون پی رہا ہے؟ بچے پی رہے ہیں. پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ ایفلوئنٹ کلاس کے بچے تھے, کئی ورکنگ ویمن ہوتی تھیں, اور وہ ظاہر ہے جب ان کے پاس اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو بچے کو اس گیپ کے اندر پلاتی تھی. اب تو گھر میں کام کرنے والی خواتین نے دودھ پلانا شروع کر دیا, اور ان کا میجر جو بجٹ کا پورشن ہے وہ انفینٹ فارمولا کے اوپر جاتا ہے. یہ جو سارے پرابلمز کریٹ ہوئے, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہمیں اتنا زیادہ بتایا گیا ہے کہ جو بچہ یہ والا فارمولا پیے گا اس میں آئرن کی کمی نہیں ہوگی, کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ اس کے لیے پبلک اویئرنیس یہ ہے, جتنا آپ جس طرح ہم آپ کو یہ سب بتا رہے ہیں کہ ماں کا دودھ, جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
وہ کہاں کاؤنٹر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جہاں تک مدرز ملک کا تعلق ہے, آپ آرام سے ہاسپٹل گئے ہیں, کام پہ گئے ہیں, 6 گھنٹے کے لیے فیڈ نکال کے رکھ جائیں. روم ٹیمپریچر پہ 4 گھنٹے بچے کے فیڈ کو کچھ نہیں ہوتا, جو آپ ماں نکال کے گئی ہے. فریج میں رکھ لیں, پورے 24 گھنٹے کچھ نہیں ہوتا, گرم کر کے پھر پلا دیں. مطلب یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ جی آپ نے 6 گھنٹے میں دودھ نہیں پلانا ہے یا 8 گھنٹے میں. اب تو مطلب الیکٹرک پمپس آ گئے ہیں, ویسے پمپ سے مطلب مدر فیڈ نکالے, بچے کے لیے 2 فیڈر بھر جائے, 2 فیڈر بھر کے لے جائے. خود اپنی صحت پہ توجہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار میڈیا کے تھرو, جیسے آپ کا یہ پروگرام ہے, اٹس اے ویری گڈ پروگرام, اور ڈاکٹرز کو بھی مدرز کو مستقل گائیڈ کرنا چاہیے ایکچولی نا. اور گھر میں کیونکہ ہر فرد کو موٹیویٹڈ ہو مدر, تو میں آپ کو بتاؤں کوئی وجہ نہیں ہوتی فیڈ اسٹیبلش نہ کرنے کی. جو نہیں اسٹیبلش ہوتا نا یا نہیں کرنا چاہتے, اس میں مدرز دیم سیلف اور فیملی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, اس میں آپ ایگری کریں گی, تھیوریٹیکلی جتنا مرضی کہہ لیں, پریکٹیکلی آج بھی ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس ڈسکشن کو. بہت سی ڈسکشنز ایسی ہیں جن کو گائنی کے اندر ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اس میں یہ بھی ڈسکشن کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اب جب ٹیبو سمجھیں گے, کھل کے ڈسکس نہیں کریں گے, تو وہ سارا ریسیونگ اینڈ پہ بچہ ہوتا ہے. اچھا میں کبھی یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب آج سے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, 35 سال پہلے شاید اس لیے بھی بچوں کو دودھ پلایا جاتا تھا کہ انفینٹ فارمولا کامن نہیں تھا, یا لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی نہیں تھی کہ لیتے, ورنہ شاید اس وقت بھی پلا دیتے. لیکن ایک چیز جو اس وقت بار بار کوسچن ہوتا ہے جس کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ دودھ پورا نہیں ہوتا. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا یہ وہی جواب ہے کہ آپ خود 4 گلاس دودھ پئیں تو دودھ پورا ہو ہی جائے گا نا. آپ تو کر رہے ہیں ڈائٹنگ, کر رہی ہیں ڈائٹنگ, آپ تو کہہ رہی ہیں میرا ذرا سا بھی ویٹ نہ بڑھے, اور آپ سوچ رہی ہیں کہ میں ڈائٹنگ بھی کروں اور بچے کو دودھ بھی پورا آ جائے. یہ نہیں ہونا. اور آپ کی ڈسکشن میں جو کیچ تھا نا, وہ یہ کہ 87% کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ملک کو واٹر. آپ پانی نہیں پیتے لیکن آپ باقی خوراکیں ساری کھا رہے ہیں, تو پانی کا ریپلیسمنٹ تو کہیں نہیں ہوگا, اور جب وہ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ملک بھی پروڈیوس نہیں ہوگا. کہ آپ جب بریسٹ فیڈ کرا رہے ہو نا, تو پتہ ہی نہیں چلتا بچہ کتنا پی گیا. مطلب آپ کو میئر کر کے تھوڑے بچہ پی رہا ہے کہ جی میں 1 اونس پیا یا 4 اونس پیا یا دودھ, مطلب. اور پھر بات ساری یہ کہ بچے صرف اس لیے نہیں روتے کہ جی ان کا پیٹ نہیں بھرا. بچے بعض بغیر کسی وجہ کے کوئی کال لکھ ہو رہی ہے, کچھ ہے, ہمیں تو ابھی تو ڈسکور ہی نہیں ہوگا کیوں رو رہے ہیں. جی ابھی سو کے اٹھا تھا گھنٹہ. اب اس کا بھی بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بہت سارے, بعض دفعہ آپ کو بریسٹ مساج کرنا پڑتا ہے, نپل کی پوزیشن پراپر سیٹ کر کے. بعض ماؤں کو دودھ پلانا صحیح آ ہی نہیں رہا ہوتا, بچے کے نپل پوری طرح ڈالتی نہیں ہے کہ وہ پورا طرح سک کرے, وہ سک نہیں کرتا. تو یہ ساری ٹیکنیکلٹیز, اب تو لیکٹیشن مینجمنٹ نرسز ہوتی ہیں, مطلب گھر میں کوئی بڑی ہوتی ہیں, آپ خود بھی آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بچہ نپل آپ سے کھینچتا ہے, بہت زور لگاتا ہے, درد بھی ہوتی ہے, مطلب ظاہر ہے وہ آپ کی ساری اسکن اترتی ہے, پھر اس کے بعد ایسے ہی تو ماں کے رتبے بلند نہیں ہے. بالکل صحیح, مطلب وہ تکلیف اٹھاتی ہے, کرتی ہے, اب آپ تھوڑی سی بھی برداشت کرنے کو تکلیف بھی تیار نہیں ہے. ایزی لگتا ہے نا دوسرا کام, لیکن الٹیمیٹلی بچے کی ذہنی نشو و نما پہ بھی فرق پڑتا ہے. یہ تو اب اتنی اسٹڈیز آ چکی ہیں کہ جن بچوں نے ماں کے دودھ پیے وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. میں اسی کی طرف آنے لگا تھا کہ اب ہم ڈفرینس دیکھیں گے کیا ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے صرف یہ بتائیے گا, بلکہ ہم پہلے اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جو بچہ مدر ملک پہ ہوتا ہے اور جب بچہ انفینٹ فارمولا پہ ہوتا ہے, پہلے 5 سالوں میں کیسے کمپیئر کرتی ہیں آپ انہیں؟ وہ ہر طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ صرف نیوٹرینٹس, پروٹین اور وہ نہیں ہے. ماں کا دودھ ہر روز بچے کے حساب سے بدلتا جاتا ہے, کبھی پتلا, کبھی گاڑھا, کبھی اس کے اندر کچھ, کبھی ایز پر نیڈ اللہ تعالیٰ اس کو کسٹمائز کرتے ہیں. ہاں جی, تو کسٹمائز تو دیکھیں نا, آپ کا کسٹمائز جو سوٹ ہے اس کی میچ تو نہیں ہے ایک ریڈی میڈ سوٹ سے جس آپ اپنے حساب سے بنوائیں. ایگزیکٹلی سیم فٹس فار ایوری تھنگ جو کہ کسٹمائز ہے. اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر انٹیلیجنٹ کوشن بھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ماں کی باڈی کے ساتھ لگ کے جو لینا ہے, ماں کی بچے کی بانڈنگ بہت ہے. مطلب بچے کو سیکیورٹی بھی فیل ہوتی ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سیکیور سا ہوتا ہے ایک اچھے سے انوائرمنٹ میں, جو اسی لیے تو اب دیکھیے وہ دوبارہ ختم ہو گیا کہ جی بچے کو کاٹ میں سلائیں. وہ کہتے ہیں بچے کو اپنے پیٹ پہ سلائیں تاکہ بچے کو ماں کے ساتھ حرارت کے علاوہ ایک مطلب فیلنگ ہوتی ہے, ڈر. ایسے بچے ڈرتے کم ہیں کیونکہ ان کو ماں کے ساتھ ایک کنٹینیوس جڑے پڑے ہوتے ہیں. تو اب تو یہ بات ہے کہ اب جو, اور پھر اس کا برین کی آپ دیکھیے غذائیت سے اس کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بچے کا جو برین ہے وہ پورے 1 سال تک بڑا ہوتا رہتا ہے.
اگر آپ بچے کے برین کو بند کر دیں بڑے ہونے سے تو بچہ مینٹلی. تو اس کا مطلب ایک چھوٹی سی چیز ضرور ایڈ کیجئے گا کہ جو خواتین کانشیس ہوتی ہیں دوسرے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں یا تھرڈ میں کہ ہم دیکھیں جینڈر کیا ہے, اس سے زیادہ کوشش کریں کہ مجھے بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس کے لیے ابھی سے کیا میئرز لینی ہے, مجھے پانی زیادہ پینا ہے یا کوئی ایسی میڈیکیشن کرنی ہے اگر میں ڈائٹ پہ ہوں کہ تاکہ میرا جو ہے نا وہ پرولیکٹن لیولز اتنے انہانس ہو جائیں کہ میرا بریسٹ ملک بنے. ایم آئی رائٹ؟ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انفینٹ فارمولا کی, اس وقت حقیقت تو یہ ہے کہ انفینٹ فارمولا نے آ کے ہمارا جس کو کہتے ہیں وہ پوری مارکیٹ اس طرح سے لے لی ہے کہ مدر کو ریپلیس کر رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ سروسز میں تو آپ نے ظاہر ہے ایک وہ بین لگا دیا ہے, یا بین لگانے سے زیادہ یہ ہے کہ فیمیلز کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. میسیز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام تو یہ ہے, سمپل میسیجز دینے ہوں اگر مدر کو کہ یہ کام اگر آپ کا دودھ پیے گا بچہ تو یہ فائدے آپ کے لیے ہیں اور یہ اس کے لیے ہیں, وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیے فائدے جو ہے نا مدرز ملک کے تو بے شمار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نہ فیڈر گرم کرنا پڑتا ہے, نہ اسٹرلائز کرنا پڑتا ہے, نہ انفیکشن کا کوئی مسئلہ. لیٹے ہوئے رات کو سوئے پلا دیں, کہیں گئے ہوئے بیٹھ کے پلا دیں, یعنی کہ یہ بھی ٹینشن نہیں کہ جی فیڈر کا پورا سامان ساتھ لے کے جانا ہے, خراب تو نہیں ہو گیا پڑا ہوا دودھ باہر. یہ ایڈوانٹیجز ماں اور بچے کو سوشلی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو قدرتی فوائد ہیں وہ یہی کہ جیسے مدر کو میں نے کہا کینسر نہیں ہوتا, بچے کے لیے بھرپور غذائیت ہے, اس کے اندر اینٹی باڈیز ہیں, ان بچوں کو بعد میں فلو ڈائریا ایسی النیسز نہیں ہوتی. ایسے بچوں کے لیے آپ کی مینٹلی وہ انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں, ان کو جتنی غذائیت چاہیے جس حساب سے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو مائیں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں جیسے 6 مہینے تو کہتے ہیں کہ پانی بھی نہ دیں, گھٹی پانی کچھ بھی نہ دیں. ہاں یہ تو لازمی بتائیں آپ ہماری آڈینس کو. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بچہ ٹوٹل صرف آپ کی بریسٹ فیڈ پہ ہے. فرسٹ 6 months آپ پانی بھی نہ دیں اس کو. وہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا شہد چٹا دو یا تھوڑا سا کچھ اور دے دو, وہ نہیں دینا, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے 4th month پہ ہم وہ ان کو ٹھوس غذائیں شروع کر دیتے ہیں, جو میرے خیال سے ایک انتہائی غلط کانسیپٹ ہے کہ 4-5ویں مہینے میں بچے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہو جائے گا, اور پھر اس کے لیے بہانہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, میرا دودھ نہیں اس کو پورا ہوتا. اچھا یہ میتھ کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کیا بچہ زیادہ روتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں یہ بھوکا اس لیے رو رہا ہے؟ جی میں نے یہی بتایا نا کہ بچے کی رونے کی اور بھی بڑی وجوہات ہوتی ہیں. صرف یہ سوچنا کہ دودھ نہیں پورا ہو رہا نا, اس کے لیے بالکل یہ غلط بات ہے. بچے ماں نے جتنا دودھ بچے کو چاہیے اللہ میں نے اتار لینا ہوتا ہے. آپ اچھا پھر اس میں یہ کہ مینٹلی ریلیکس رہنا چاہیے ماؤں کو. بہت سارے کام کر رہی ہوں تب بھی دودھ کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے. مطلب آپ آرام سے جیسے 1.25 مہینے کا جو ہمارے سارے گاؤں میں ہر جگہ کانسیپٹ ہے کہ ماں نے آرام کرنا ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف بچے کو دیکھے, بچے کو فیڈ کرائے, بچے کے ساتھ ٹائم گزارے. دوسرا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ جو ہی بچہ دودھ پیتا ہے جی موشن کر دیتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو میرا دودھ سوٹ نہیں کر رہا. یہ آپ کے پروگرام سے یہ بتانا چاہوں گی کہ بچوں کا معدہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ان کا فاصلہ منہ سے لے کے پخانے کے راستے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. سو دن میں 7-8 موشن بچے روٹین میں کرتے ہیں, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, اس سے آپ کے دودھ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے بہت سمپلیفائی کر کے بتایا ہے. آخر میں اس چینل کے توسط سے اگر کوئی میسج دینا چاہتی ہیں تو آپ اٹ از اوور ٹو یو. میں تمام ماؤں کو کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ماں کا دودھ ایک بہت سستا, اچھا اور جسے کہتے ہیں نا بیسٹ, ہم اپنے بچے کے لیے ہمیشہ بیسٹ سوچتے ہیں کہ یار اس کو بیسٹ کپڑے پہنائیں, بیسٹ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اس کے لیے ہر چیز بیسٹ کریں. تو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے بیسٹ از مدرز ملک. آپ نے جتنے بھی آپ کو لگیں کہ تھوڑا آ رہا ہے, ابھی 2 دن آیا نہیں ہے, میرا دودھ سفیشینٹ نہیں ہے, میں کیا کروں کہ آپ نے کنونسڈ رہنا ہے کہ آپ نے اس کو نپل کنفیوژن کا شکار نہیں ہونے دینا کہ کبھی اپنے نپل سے پلا رہی ہیں کبھی دوسرے نپل. بچہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے جو مائنڈ میں رجسٹر کرتا ہے نا پہلے ہفتے میں کر لیتا ہے وہ, تو آپ نے اس کو اپنے نپل سے کیا فیملیئر کرانا ہے. اور جس دن فلو پراپر شروع ہو اس دن بچے کو بالکل اتنے پہلے بچے کو چاہیے ہوتا ہے 1 اسپون 2 اسپون, پھر آپ یقین کیجیے 6 دن بعد اس کی کوانٹٹی آدھے کپ کے برابر ہو جاتی ہے. جتنا اللہ میاں نے 5th ڈے پہ پراپر ملک اتار دیتا ہے. تو آپ بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے انٹیلیجنٹ بچہ چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کا ایکٹیو ہو بچہ, تو اس کے لیے مدرز ملک از دا اونلی آنسر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹ واز ویری ایلیبوریٹو اور بہت زیادہ اس سے ہمیں آج کی ڈسکشن سے بہت سی چیزیں نہیں پتہ چلی ہیں. خواتین و حضرات, ٹیک ہوم میسج اس سے ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کے بچے کے لیے انسان کا دودھ ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ہیلدی ہو تو اس کو اپنا دودھ پلائیں, باقی سب بہانے ہیں.
اور بہانوں سے ہی عام طور پہ ہم اپنی نسل کو خراب کرتے ہیں. آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.